اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خداوند عالم کو کچھ عادات بہت زیادہ پسند ہیں، کچھ کام ہیں انسان کے اندر، اگر وہ صفات وہ کام اگر انسان انجام دے تو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے توبہ۔ توبہ کو خداوند عالم بہت پسند کرتا ہے۔ توبہ کے معنی کیا ہے؟ انسان اپنے گناہوں پہ پشیمان ہو جائے۔ اب خداوند عالم توبہ کو اتنا پسند کرتا ہے کہ جو توبہ کرتا ہے اس کو بھی پسند کرتا ہے، صرف توبہ کو نہیں، توبہ کرنے والے شخص کو بھی خداوند عالم پسند کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے۔ سورہ مبارک بقرہ میں خداوند عالم فرماتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین، بے شک خداوند عالم توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ توبہ کس کام پہ کرنا ہوتا ہے؟ گناہ پہ۔ جب بھی انسان سے گناہ صادر ہو تو اس پہ انسان کو توبہ کرنا ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت ہے کہ انسان کو توبہ کے لیے بلایا ہے، توبہ کے دروازے خداوند عالم نے انسان کے لیے کھلے رکھے۔ اگر کوئی شخص توبہ کرے تو انسان خداوند عالم اتنا خوشحال ہوتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ بیابان میں جائے، وہاں پہ جا کے اس کو بہت پیاس لگی ہے، ہر طرف سے مایوس ہے، اب کہیں سے اس کو پانی نہیں مل رہا ہے، ایک دم پانی مل جائے تو وہ بندہ کتنا خوشحال ہوتا ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کا کوئی بندہ خدا کی درگاہ میں آ کے گناہوں پہ توبہ کرے تو اتنا خداوند عالم خوشحال ہوتا ہے۔ یا اسی طرح کسی خاتون کا بیٹا گم ہو جائے، کچھ عرصے کے بعد مایوس ہو جائے اس کے ملنے سے، ایک دم بیٹا مل جائے تو ماں اپنے بیٹے کی ملنے پہ کتنا خوشحال ہوتی ہے۔ اسی طرح خداوند عالم کا بندہ جو ہے وہ گناہوں پہ افسوس کر کے توبہ کر کے پشیمان ہو کے خدا کی درگاہ میں آئے تو خداوند عالم اتنا خوشحال ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو لے کے دریا میں گیا، سفر کیا، دریائی سفر کر رہا تھا کشتی میں، طوفان آنے کی وجہ سے کشتی جو ہے وہ غرق ہو گئی، کشتی ٹوٹ گئی اور سارے لوگ مر گئے، صرف اس گھر کے جو ہے نا خاتون جو ہے وہ بچ گئی۔ وہ دریا کے کنارے پہ نکل گئی، کسی سہارے سے دریا کے کنارے پہ وہ نکل گئی تو وہاں کنارے میں ایک جوان بیٹھا تھا۔ اس جوان نے دیکھا ایک خاتون جو ہے وہ تن و تنہا دریا کے کنارے پہ، فوراً گناہ کرنے کا ارادہ کیا۔ اب گناہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، اس خاتون کو دعوت دیا گناہ کے لیے۔ خاتون جو ہے وہ تن و تنہا ہے، کوئی سہارا نہیں اس کا، پورا گھر لٹ چکا ہے، خاتون لرز رہی، ڈر رہی۔ اب وہ گناہ کرنے کے لیے آمادہ ہے۔ اسی وقت دیکھا تو خاتون جو ہے وہ ڈر کے لرز رہی تھی۔ اس جوان نے پوچھا آپ کیوں ڈر رہی ہو؟ یہاں کون ہے؟ کیوں پریشان ہو؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے۔ اشارہ کیا اس خاتون نے، خدا دیکھ رہا ہے مجھے۔ اب جب یہ کہا تو اس بندے کے اندر، اس جوان کے اندر ایک عجیب اثر ہو گئی، وہیں پہ اس نے توبہ کیا۔ دیکھیے خدا توبہ کو کتنا پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنے کے بعد وہاں سے نکل گیا، گناہ کو ترک کیا، آگے بڑھے، گئے ایک سفر میں، وہاں سے کہیں پہ جانا تھا، سفر میں نکلے۔ اب راستے میں گیا تو دیکھا تو ایک یہودی بڑا عالم ملا اسے، دونوں جو ہے نا سفر میں جا رہے ہیں، آگے جا رہے ہیں تو دیکھا گرمی بہت ہے، سورج کی تپش کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ پھر اس یہودی عالم نے اس جوان سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ خداوند عالم ہمارے لیے کسی سائے کا بندوبست، کسی بادل کا بندوبست کرے گا کہ ہم آگے سفر کو ادامہ دیں گے۔ اس جوان نے کہا میں بہت گناہ گار ہوں، میں توبہ نہیں کر سکتا ہوں، میرے دعا خدا نے قبول نہیں کرتا ہے، آپ دعا کریں، آپ عالم ہیں، آپ خدا کی درگاہ میں عزیز ہوں گے، میں گناہ گار ہوں، میں دعا نہیں کر سکتا ہوں۔ پھر اس عالم نے دعا کیا، کہا کہ میں دعا کرتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ عالم نے دعا کیا اور جوان، گناہ گار جوان نے آمین کیا۔ کہا جب آمین کیا، دعا پوری ہو گئی، اب دیکھا تو ایک بادل جو ہے نا آگے سایہ بنا ان کے لیے، یہ دونوں آگے بڑھ رہے ہیں اور سایہ کر رہے ہیں، بادل سے وجہ سے سایہ ان کے سر کے اوپر ہے، آرام سے سفر کر رہے ہیں۔ ایک جگہ میں جا کے اب دونوں جدا ہونا تھا، دونوں کو جدا ہونا تھا، دیکھا وہ جوان دائیں طرف جا رہا ہے، عالم بائیں طرف جا رہے ہیں، دونوں جدا ہو گئے، دیکھا وہ سایہ جوان کے سر کے اوپر، جوان کے ساتھ جا رہا ہے۔
حیران ہو گیا، پوچھا کیا ہوا ہے؟ اس عالم نے کہا آپ نے کون سا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے میں سمجھ رہا تھا یہ سایہ تو میرے لیے خدا نے بھیجا، لیکن آپ جب جدا ہو گئے تو پتہ چلا یہ سایہ خدا نے آپ کے لیے بھیجا، آپ نے کون سا ایسا عمل کیا؟ اس نے کہا میں نے پوری زندگی گناہ کی، صرف ایک عمل ہاں میں نے کیا کہ اس خاتون کو میں نے خدا کی خاطر گناہ سے دور ہوا، خاتون کو چھوڑ کے میں نے آیا، وہاں سے توبہ کر کے نکلا تھا۔ خدا نے اتنا پسند کیا، عالم سے زیادہ خدا نے اس جوان کو پسند کیا، اس کے لیے سایہ بھیجا۔ توبہ کریں، توبہ کو خدا پسند کرتا ہے اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ امیر المومنین سلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، عجبت لمن یقنط ومعہ الاستغفار، میں تعجب کر رہا ہوں اس شخص کے اوپر جو مایوس ہے جبکہ خدا نے اس کے لیے توبہ و استغفار کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ اب موقع ہے جوانی میں توبہ کرنا، یہ انبیاء کا کیا ہے؟ کردار ہے۔ اب توبہ کس بات پہ کریں؟ جب بھی توبہ کی بات ہو رہی ہے تو انسان جو ہے نا گناہ عملی پہ توبہ کر رہا ہے، پشیمان ہو رہا ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہمارے پاس، ایک گناہ فکری ہے، ایک گناہ عملی ہے۔ فوراً توبہ کی بات آئے تو جھوٹ پہ توبہ کرے گا، حرام کھائے تو توبہ کرے گا، اس طرح۔ تو گناہ سب سے بڑا گناہ توبہ فکری ہے، اس کو فراموش کیا ہے، بھول گیا ہے۔ حالانکہ انسان کو توبہ فکری کرنا ہے، یعنی فکر انسان کی کیا ہے، کچھ بعض اوقات گناہ میں مشغول ہے، جیسے تکبر ہے، انسان فکر کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور یہ سب سے پہلا گناہ ہوا ہے دنیا میں کہ خداوند عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد، خلق کرنے کے بعد حکم دیا تھا وہاں فرشتوں کو سجدہ کریں، تو وہاں پہ کیا ہو گیا؟ وَقُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ وہ گناہ فکری میں مبتلا تھا۔ اب خدا نے پوچھا قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، اے ابلیس کس بات نے آپ کو روکا سجدہ کرنے سے جبکہ میں نے آپ کو حکم دیا سجدہ کرنے کو؟ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ۔ وہ گناہ فکری میں مبتلا تھا، اس نے اپنا آپ کو بڑا سمجھا، کہا پروردگار میں تو آدم سے بہتر ہوں، بڑا ہوں۔ آدم کو آپ نے مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے خلق کیا ہے۔ یہ تکبر کا گناہ آج ہم سب میں یہی ہے، میں شہری ہوں، یہ دیہاتی ہے، اپنا آپ کو بالا تر سمجھ کے بیٹھے، یہ فکری گناہ میں مبتلا، اس تکبر میں اس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، یہ اس خاندان سے اپنا آپ کو بڑا سمجھے، میں عالم ہوں، یہ جاہل ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے نا تکبر میں مبتلا ہے۔ اب توبہ کرنا ہے کہ اس تکبر کے یعنی گناہ سے نکلے۔ خداوند عالم اس گناہ کو اتنا کیا ہے نفرت سے دیکھتا ہے، فوراً خداوند عالم نے دیکھا شیطان کے اندر تکبر ہے، خداوند عالم نے اعلان کیا قال فاہبط منہا فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، آپ خداوند عالم کی درگاہ سے نکل جائیں۔ یہ تکبر کی یعنی گناہ فکری، اس پہ توبہ کرنا ہے۔ اور گناہ فکری میں ایک جب بھی انسان کسی سے کہتا ہے یار خمس دے دیں، زکوٰۃ دے دیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یار کب تک دیتا رہوں میں اپنے مال سے، صدقے کب تک دیتا رہوں؟ یہ گناہ فکری کیا ہے؟ وہ گناہ جو قارون کر رہا تھا، وہ بھی گناہ فکری میں مبتلا تھا۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اپنے آپ کو اس مال کا مالک سمجھ رہا تھا۔ انسان بھی اسی طرح ہوتا ہے، جبکہ یہ مال جو ہے وہ خدا کا ہے، اسی لیے خداوند عالم فرماتے ہیں لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ خدا کا ہے۔ انسان جب مالک سمجھتا ہے اپنے آپ کو تو وہ کیا ہوتا ہے؟ خدا کی راہ میں دینے سے انکار کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہے۔ قارون سے کہا کہ آپ خدا کی راہ میں خرچ کریں، تو کیا کہا؟ قال انما اوتیت علی علم عندی، یہ مال، یہ جائیداد میں نے اپنے علم سے کمایا ہے، یہ میرا کیا ہے مال ہے، میں کیوں خرچ کروں گا؟ یعنی خدا کی درگاہ میں وہ ایک خدائی کا اعلان کر رہا ہے۔ یہ گناہ فکری ہونے کی وجہ سے مالک بننے کا کیا ہے وہ ادعا کر رہے ہیں، حالانکہ مالک خدا ہے۔ یہ مال ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے۔ اب بس چاہیے کہ ہمیں گناہ فکری پہ توبہ کریں، تکبر پہ اپنا آپ کو جو ہے نا گناہ سے نکالیں۔ خداوند عالم نے دروازہ کھول کے رکھا ہے کہ آپ آئیں اس گناہ سے اپنا آپ کو پاک کریں۔ اور خداوند عالم اتنا خوشحال ہوتا ہے توبہ کرنے پہ۔ سورہ مبارک کے زمر میں خداوند عالم اعلان کر رہا ہے کہ کل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے اپنے امت سے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے گناہ کرنے کی وجہ سے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، خداوند عالم کی رحمت سے مایوس نہیں ہو جائے۔
کیوں؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کیونکہ خداوند عالم تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، چھوٹے گناہ ہو بڑے گناہ ہو خداوند عالم بخش، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے، کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ خداوند عالم بخشنے والا غفور ہے، رحیم ہے۔ اب 2 مہینے ہم نے مجالس سن لیے، اب بھی ہم توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اب بھی ہم گناہ فقری سے پاک ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، گناہ عملی سے دور ہونے کے لیے تیار نہیں، تو واقعاً ہم بدبخت ہو جائیں گے۔ اسی لیے آئیں خداوند عالم کی درگاہ میں آ کے توبہ کریں۔ جب توبہ کریں گے تو پھر کوئی عام بندہ نہیں بنیں گے، ہم محبوب خدا بنیں گے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، خدا تو توبہ کرنے والوں کے ساتھ محبت کر رہا ہے، وہ محبوب خدا بن جاتے ہیں۔ خداوند عالم کی درگاہ میں دعا ہوں کہ خداوند عالم ہم سب کو حقیقی معنوں میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ صل علی محمد